بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب خانہ خدویہ یہ نہایت عالی شان کتب خانہ ہے اور ترتیب و خوش اسلوبی، زیب و زینت، حسن انتظام، خوبی عمارت میں قسطنطنیہ کے تمام کتب خانوں سے بہتر ہے۔ عمارت نہایت شاندار اور وسیع ہے اور مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ سیر و مطالعہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں 3 بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ایک کمرے میں بہت بڑی لمبی میز ہے جس پر رجسٹر اور فہرست کی جلدیں چنی ہیں۔ ایک کمرہ مطالعہ اور ایک نقل و کتابت کے لیے خاص ہے۔ جو شخص کوئی کتاب لینی چاہے، افسر کتب خانہ اس کو ایک چھپا ہوا کارڈ دیتا ہے۔ کارڈ میں مفصلہ ذیل عنوان ہوتے ہیں، کتاب لینے والے کا نام مع تصریح سکونت و پیشہ، ضامن کا نام، کیونکہ اجنبی شخص کو بغیر ضمانت کے کتاب نہیں مل سکتی، کتاب کا نام اور فن، اور یہ تصریح کہ کتاب مطالعے کے لیے لیتا ہے یا نقل کے لیے، تعداد ایام۔ یہ کارڈ خانہ پوری کر کے ملازم کتب خانہ کو حوالے کر دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کتاب مطالعہ یا نقل کرنے کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ یہ طریقہ اگرچہ حسن انتظام کی دلیل ہے لیکن دقت سے خالی نہیں۔ کتابیں جہاں رکھی ہیں وہ بالکل جداگانہ قطعہ ہے جس میں متعدد کمرے ہیں۔ ایک کمرہ جو نہایت وسیع ہے، اس میں نہایت پرتکلف ترکی قالین بچھا ہے، چاروں طرف دیوار سے ملی ہوئی آئینہ دار الماریاں ہیں، بیچ میں آئینہ دار میزیں ہیں جن کے اندر قلمی اور نایاب کتابیں کھلی ہوئی رکھی ہیں۔ ان میں ایک قرآن ہے جو ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا ہے اور جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے سوا قرآن مجید کے اور نادر نسخے ہیں جو سلاطین مصر نے 8ویں اور 9ویں صدی میں وقف کیے تھے۔ یہ کتب خانہ 1286 ہجری میں قائم ہوا۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ قاہرہ و اسکندریہ وغیرہ میں اس سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے وقفی کتب خانے تھے، اور چونکہ ان کی حفاظت کا کافی انتظام نہ تھا، کتابیں ابتر اور ضائع ہوتی جاتی تھیں۔ اس لحاظ سے علی پاشا ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم کی رپورٹ پر یہ کتب خانہ قائم کیا گیا اور تمام قدیم کتب خانوں کی کتابیں اس میں داخل کر دی گئیں۔ خدیو کے حکم سے علماء کی ایک مجلس قائم ہوئی جس کا یہ کام تھا کہ عمدہ اور نادر کتابوں کا پتہ لگائے تاکہ ان کی نقلیں لکھوا کر کتب خانے میں داخل کی جائیں۔ جب کتابوں کا ایک معتد بھی ذخیرہ جمع ہو گیا تو خدیو نے فہرست کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ سن 1300 ہجری میں یہ فہرست شروع ہو کر سن 1309 ہجری میں انجام کو پہنچی۔ یہ فہرست 8 جلدوں میں ہے اور صرف عربی کتابوں کی ہے۔ ترکی اور فرنچ و انگریزی کتابوں کی جدا فہرستیں ہیں۔ نقشہ ذیل سے عربی کتابوں کے متعلق ایک اجمالی اطلاع حاصل ہوگی۔ نام فن مصاحف مجید، تعداد کتب 161۔ نام فن علم قرات، تعداد کتب 85۔ نام فن تفسیر، تعداد کتب 647۔ نام فن مواعظ، تعداد کتب 377۔ نام فن اصول فقہ، تعداد کتب 235۔ نام فن فقہ حنفی، تعداد کتب 1451۔ نام فن فقہ شافعی، تعداد کتب 520۔ نام فن علم الفرائض، تعداد کتب 138۔ نام فن علم نحو، تعداد کتب 1029۔ نام فن علم الوضع، تعداد کتب 18۔ نام فن عروض والقوافی، تعداد کتب 68۔ نام فن تاریخ، تعداد کتب 1184۔ نام فن علم الہیئت، تعداد کتب 19۔ نام فن حدیث، تعداد کتب 1503۔ نام فن توحید، تعداد کتب 563۔ نام فن تصوف، تعداد کتب 705۔ نام فن الفوائد والادعیہ، تعداد کتب 644۔ نام فن آداب البحث، تعداد کتب 208۔ نام فن فقہ مالکی، تعداد کتب 237۔ نام فن فقہ حنبلی، تعداد کتب 126۔ نام فن علم صرف، تعداد کتب 238۔ نام فن علم بلاغت، تعداد کتب 385۔ نام فن علم اللغہ، تعداد کتب 160۔ نام فن علم ادب، تعداد کتب 1239۔ نام فن ریاضی، تعداد کتب 188۔ نام فن علم المیقات، تعداد کتب 554۔ نام فن علم الحرف والاسماء، تعداد کتب 185۔ نام فن طب، تعداد کتب 464۔
نام فن حکمت و فلسفہ، تعداد کتب 124. نام فن الکیمیا و طبیعیہ، تعداد کتب 98. نام فن منطق، تعداد کتب 256. نام فن فنون متنوعہ، تعداد کتب 1096. کل میزان 14705. میں اس موقع پر بعض نادر اور نایاب کتابوں کے نام درج کرتا ہوں جو اس کتب خانہ میں موجود ہیں. تفسیر احکام القرآن لابی بکر الجصاص المتوفى 305 ہجری. احکام القرآن لابن العربی. احکام القرآن للکیہ ہراسی المتوفى 504 ہجری. اعراب القرآن للنحاس النحوی المتوفى 368 ہجری. اعجاز القرآن للباقلانی. البحر المحیط لابن حبان الاندلسی. البرہان للشیخ ابی الحسن الاوحدی المتوفى سن 435 ہجری فی 10 مجلدات. البسيط للواحدي. تنزيه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي. جامع البيان في تاويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري 21 مجلدات. تفسیر ابن جوزی 4 مجلدات. تفسیر حافظ عبد الرزاق بن حمام المتوفى 211 ہجری. غریب القرآن للسجستانی المتوفى 330 ہجری. غریب القرآن لأحمد بن محمد الہروی المتوفى 401 ہجری. غریب القرآن لابن الشحنہ. قانون التأویل للقاضی ابی بکر ابن المغرب الاندلسی المتوفى 543 ہجری. الکفیل بمعنى التنزیل للعماد الکندی قاضی اسکندریہ المتوفى سن 710 ہجری. حدیث الاحکام الکبریٰ لعبد الحق الاشبیلی. اختلاف الحدیث للامام الشافعی. آداب للامام الحافظ البیہقی. جامع المسانید والالقاب لابن الجوزی. الجوہر النقی الحاوی فی بیان آثار طحاوی. سنن کبریٰ للبیہقی. شرح معانی الآثار للعینی. مسند امام احمد ابن حنبل. مسند امام راہوی. مسند حافظ ابی عوانہ. مسند حافظ ابو عبداللہ المروزی. مسند حافظ ابو نعیم. تاریخ احاطہ فی اخبار غرناطہ. اخبار ابی نواس عدد اوراقها 120. اخبار لسیبویہ النحوی اوراقها 36. الامامۃ والسیاسہ لابن قتیبہ. اوراق سولی ناقص. تاریخ دمشق لابن عساکر ناقص. تاریخ بغداد للخطیب ناقص. تاریخ الحکماء لجمال الدین القفطی. طبقات الامم لصاعد الاندلسی. سلم الوصول الى طبقات الفحول لمصنف کشف الظنون. السهم المصیب في الرد على الخطيب. طبقات الحفاظ للذهبي. طبقات كبرى سبكي. طبقات الشافعية. طبقات الشعراء لابن قتيبة. طبقات الفقهاء إمام أبو إسحاق شيرازي. طبقات ابن سعد. تاريخ عيني. طبقات حملة المذهب لابن الملقن. فضائل أبي بكر الصديق لابن العشاري من أصحاب القرن الخامس. فضائل أبي حنيفة النعمان لابن العوام. فضائل مصر لابن یوسف الکندی المتوفى سن 350 ہجری. منقولة من نسخة الأصل الكتبة لكافور الأخشيدي. اللباب في الأنساب لابن الأثير. مناقب الشافعي. مختصر المنتظم لابن الجوزي واختصاره أيضا له. مسالك الأمصار لابن فضل الله. مناقب الإمام الشافعي للرازي. مناقب امام احمد ابن حنبل لابن الجوزی. سیرة الفاروق لابن الجوزی. المنتظم لابن الجوزی. نهاية العرب للنویری ناقص. ادب الاشباح والنظائر. البيان والتبيين للجاحظ. جمهرة اشعار العرب ابن دريد. حماسة البصريين. ديوان حافظ ابن حجر. ديوان ابن الرومي. ديوان ابن المعتز. ديوان أبي نواس. ديوان الأعشي. ذو الرمة. ديوان قطامي. ديوان قيس ابن الخطيم. ديوان لبيد. ديوان الملتمس. روضة البلاغة. الزاهر للزجاجي. شرح ابن جني على المتنبي. شرح ديوان أبي تمام للصولي المتوفى سن 335 هجري. شرح ديوان جران ليعود للإمام السكري المتوفى سن 275 هجري. شرح ديوان حطيئة. شرح مرزوقي على الحماسة. شرح الحماسة لأبي العلاء المعري. شرح ديوان حماسة لابن جني. شرح ديوان خريق وهبي
شاعرة جاهلية. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى للإمام ثعلب. شرح ديوان زهير للأعلم الشنتمري. شرح ديوان عبيد الله بن قيس والرقبات للسكري. شرح ديوان المنتقب العبدي. شرح المعلقات لابن النحاس. شرح المفضلات لابن الأنباري. ديوان سراقة بن مرداس. ديوان شماخ. ديوان عمر بن أبي ربيعة. شرح ديوان روبا. شرح ديوان العجاج. ديوان داد الدمشقي.